ہم پر جن لوگوں کے حقوق کو لازم کیا ان کی بہت ساری اقسام اور بہت ساری صورتیں ہیں۔ سب سے پہلا حقوق العباد میں جو حق ہے وہ ہمارے والدین کا ہے، اور اس پر ہم تفصیلی گفتگو سن چکے ہیں، اور آج حقوق العباد میں سے ہی ایک بہت بڑا حق جو ہم پر لازم ہوتا ہے وہ ہمارے ہمسایوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے اندر بسنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے ساتھ ہی قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور اپنے پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ بھی اور غیر پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ بھی۔ جو بھی تمہارے رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، رشتہ دار نہیں ہیں لیکن پڑوسی ہیں تو پھر بھی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اپنے ہم مجلس ساتھیوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ وَابْنِ السَّبِيلِ، مسافر کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور غلاموں کے ساتھ، باندیوں کے ساتھ، تمہارے جو نوکر ہیں، تمہارے ماتحت جو ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا کرو۔ اچھا، یہ اچھا سلوک نہ کرنا عموماً انسان کے تکبر اور رونت کی علامت ہوتا ہے۔ جو بندہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، ماتحت لوگوں کا حال احوال دریافت نہیں کرتا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا، ان کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ انسان کی انا ہوتی ہے، تکبر ہوتا ہے کہ میں بڑا بندہ ہو کے ایک چھوٹے بندے کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھوں کہ میرے لیے جو ہے نا یہ ذلت کی باعث ہے، تو یہ تکبر کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تکبر کرنے والے بندوں کو پسند نہیں کرتا، لہذا تکبر نہ کیا کرو اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بہت زیادہ تاکید فرمائی اس کے متعلق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمن اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ ہم نے عرض کی من یا رسول اللہ، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا والذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، جو اپنی شرارتوں کی وجہ سے، اپنی غلط انداز اور غلط رویے کی وجہ سے اپنے پڑوسی کو تکلیف کے اندر ڈالتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور جب مومن نہیں تو مسلم کی روایت کے اندر جو لفظ ہیں فرمایا لا يدخل الجنۃ من لا یؤمن جارہ بوائقہ، جب مومن نہیں ہے تو لا يدخل الجنۃ، وہ جنت کے اندر بھی داخل نہیں ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے اس سے مزید وضاحت ملتی ہے، فرمایا فإن المؤمن الذي نفسه منه في غناء والناس منه في راحة، فرمایا اس لیے کہ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو اس کی ذات کی وجہ سے، جس کو خود بھی فائدہ ہو اور جس کی ذات کی وجہ سے لوگ بھی امن اور سکون کے اندر ہوں، وہ بندہ مومن ہوتا ہے۔ وہ بندہ مومن نہیں ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ نہ ہو، وہ بندہ مومن نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف کا اور دوسروں کی اذیت کا باعث بنتا ہے، فرمایا اس بندے کا ایمان ہی کامل نہیں ہے۔ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں فلاں محلے کے اندر رہتا ہوں اور اس محلے کے اندر مجھے سب سے زیادہ تکلیف اسی بندے سے ہے جو میرا پڑوسی ہے، سب سے زیادہ مجھے تکلیف دیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ آئے
اور مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو گئے اور مسجد کے دروازے پہ دونوں صاحبان کھڑے ہو کے اعلان کرنے لگے الا ان 40 دارا جار، کہ سنو تمہارے اڑوس پڑوس جو 40 گھر ہوتے ہیں یہ تمہارے پڑوسی ہوتے ہیں۔ انہوں نے اعلان کیا کہ تمہارے 40 گھر جو آس پاس ہوتے ہیں وہ پڑوسی ہوتے ہیں۔ لا يدخل الجنت من خاف جارہ بوائقہ، اور وہ بندہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق اور جناب عمر فاروق نے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو کے اعلان فرمایا۔ لہٰذا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رویہ اور برتاؤ اس طرح کا رکھا کریں کہ ہمارا ایمان بھی کامل ہو، ہماری دنیا کا بھی اس کے اندر بھلا ہو اور ہماری آخرت کا بھی اس کے اندر فائدہ ہی ہو۔ یوں نہ ہو کہ ہم پڑوس کا لحاظ نہ کر کے اپنے لیے جو ہے نا عاقبت کا اور آخرت کا جو ہے نا خسارے کا سودا کر لیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگلی حدیث ہے، آپ نے فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے جس نے اپنے ہمسائے کو دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا۔ آپ اندازہ کریں، فرمایا جس نے ہمسائے کو اپنے پڑوسی کو ستایا تکلیف دی، اس نے صرف ہمسائے کو تکلیف نہیں دی، اس نے مجھ محمد عربی کو تکلیف دی۔ اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف دی اس نے صرف مجھے تکلیف نہیں دی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف دی۔ اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ محبوب جس نے آپ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور فرمایا جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی پھر اس کا ٹھکانہ تو سب کو معلوم ہے کہ پھر اس کا ٹھکانہ کیا ہونے والا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا اول خصمین یوم القیامت تیران، کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پہلے جس جھگڑے کا فیصلہ ہوگا وہ دو پڑوسی ہوں گے جن کے جھگڑے کا اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ پڑوسی ایک دوسرے کو جو ہے نا اللہ کے بارگاہ میں عدالت میں پیش کریں گے اور وہ سب سے پہلے پیش ہو کے اپنے جھگڑے کا فیصلہ کروائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا فیصلہ قیامت والے دن ان پڑوسیوں کے درمیان فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی اگلی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آ کے اپنے ہمسائے کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبر، صبر کر۔ وہ چلا گیا، پھر دوبارہ آیا، یا رسول اللہ بڑا تنگ کر رکھا ہے، میری تو ناک میں دم کر دیا اس نے۔ آپ نے پھر فرمایا جاؤ صبر کرو۔ پھر گیا، پھر کچھ عرصے بعد واپس لوٹ آیا، یا رسول اللہ بس اب تو گزران محال ہو چکی ہے، اتنا تنگ کر دیا ہے کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مہربانی فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بات کو سنا اور بار بار اس کا آنا اور اس کی تکلیف کو دیکھا، فرمایا جاؤ، جا کے جو ہے نا اپنا سامان اٹھا کے اپنے دروازے کے باہر رکھ دو، اپنا سارا سامان نکالو اور دروازے کے باہر رکھ دو۔ اب اس نے دروازے کے سامنے سامان نکال کے رکھ دیا، خود بھی بیٹھ گیا۔ گزرنے والے راستے کے اندر جو لوگ گزرتے تھے وہ پوچھتے تھے کہ کیوں رکھا ہے، تو وہ بتاتا کہ میرے یار اس پڑوسی نے میرا جینا محال کر رکھا ہے، میرا دل کرتا ہے یہ شہر ہی چھوڑ دوں، یہ محلہ ہی چھوڑ دوں۔ اب جو بھی گزرتا اور اس کے پڑوسی کے رویے کو سنتا تو کوئی اس سے برا بھلا کہتا، کوئی اس کو بد دعا دیتا، کوئی اس پر لعنت کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں کے اندر اس کے پڑوسی کو ذلیل کروا دیا۔ جب لوگ نے اس پر لعن طعن کی تو پھر وہ بندہ جو پڑوسی تھا اسی کے پاس آیا، ہاتھ جوڑے اور اس نے کہا خدا کے بندے بس اللہ کے لیے مجھے اب معاف کر دے، آج کے بعد تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگا۔ اور پھر اس بندے نے اپنا سامان واپس رکھا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول بھی کسی کے راز کو فاش نہیں کرتا، کسی کے عیبوں کو لوگوں پر مطلع نہیں فرماتا، لیکن پڑوسی اگر برا ہو، اذیت کا باعث ہو، تکلیف دینے والا ہو تو اللہ اور اس کا رسول کا ضابطہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ یہ برا ہے، لوگوں کو پتہ چلے اس کی برائی کے بارے میں، تاکہ لوگ بھی اس کے شر سے امن کے اندر ہوں اور تم خود بھی اس کی وجہ سے امن کے اندر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور حدیث سنیے، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے اور خود اپنے گریبانوں کے اندر جھانک کے ہم یہ سوچیں کہ ہم کیا رویہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ ایک بڑی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، خصوصاً ہمارے یہاں عورتیں جو ہیں نا گھر کے اندر جو بڑی عمر کی ہوتی ہیں یا بڑی تہجد گزار بھی ہوں گی، نوافل بھی کرنے والی بڑی حجانی صاحبہ بھی مشہور ہوگی، لیکن پڑوسی جو ہے نا شکایت کر رہے ہوں گے۔ پڑوس کے رہنے والے لوگ جو ہے نا اگر پڑوسیوں سے پوچھو تو وہ کہیں گے، لوگ اسے حجانی کہیں گے، لوگ کہیں گے بڑی حاجی اماں ہے، یہ تو بڑی نمازیں پڑھتی ہے، بڑی جو ہے نا نیک ہے، لیکن پڑوسیوں سے پوچھو تو پڑوسی کہیں گے نہیں اف توبہ، اسی نے تو ہمارے ناک میں دم کر رکھا ہے،
اب پڑوسیوں کا یہ بھی ہے، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں جو ہے نا خیال ہوتا ہے، اسے تکلیف کا باعث بنتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ فلاں محلے کی جو عورت ہے نا وہ نمازیں بڑی پڑھتی ہے، صدقہ خیرات بھی بہت کرتی ہے اور روزے بھی کثرت کے ساتھ رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی جو ہے نا اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف کے اندر ہیں۔ یعنی بعض عورتوں کی عادت ہوئی نا زبان مار دینا، خام خواہ میں بات کسی پر ٹھونک دینا، کسی کو جو ہے نا تکلیف دینا، اپنی زبان کی وجہ سے کسی کی تکلیف اور اذیت کا باعث بننا، فلاں عورت تکلیف دیتی ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ جہنم میں جائے گی، وہ جہنم میں جائے گی۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ اسی محلے میں ایک عورت اور بھی ہے جو زیادہ نفلی عبادت نہیں کرتی، کوئی زیادہ نفلی روزے بھی نہیں رکھتی، کوئی زیادہ صدقہ خیرات بھی نہیں کرتی، ہاں تھوڑا بہت کرتی ہے صدقہ خیرات، لیکن یہ ہے کہ لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، محلے والے جو خوش ہیں، تو فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنتی یا جہنمی ہونے کا معیار جس چیز کو ٹھہرایا وہ کثرت سے نوافل پڑھنے والے کو بھی نہیں ٹھہرایا، کثرت سے جو ہے نا روزے رکھنے والی کو بھی نہیں ٹھہرایا، ہاں اس عورت کو جنت کا حقدار ٹھہرایا جس کے رویے کی وجہ سے اس کے پڑوسی خوش ہوں، اس کے حسن سلوک کی وجہ سے پڑوسی اس کے ساتھ جو ہے نا اچھا اس کے سلوک کی وجہ سے اس کی تعریف کرتے ہوں، اس عورت کو فرمایا کہ یہ عورت جنت کے اندر جائے گی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا دروازہ اپنے ہمسائے پر اس وجہ سے بند کر دیا کہ یہ میرا ہمسایہ ہے، اس کے بچے کافی ہیں، تو کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، کہیں مجھ سے کوئی سوال نہ کر لے، فرمایا واللہ لا یؤمن، یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ جس بندے نے اس خوف سے دروازہ بند کر دیا، ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے، دروازے پر دستک ہوئی دل کے اندر کھٹکا آتا ہے، ابھی یہ پڑوسی تو نہیں آ گیا، کچھ مانگنے تو نہیں آ گیا، یہ دل کے اندر خدشہ پہلے ہوتا ہے، وہ دروازے پر کوئی سائل تو نہیں آ گیا۔ فرمایا ایسا بندہ جس نے اس خوف سے دروازہ بند کیا، لا یؤمن، وہ بندہ مومن نہیں ہے۔ اور فرمایا جس نے اپنے رویے سے، اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے پڑوسی کو تکلیف دی، ہمسائے کو تکلیف پہنچائی، وہ بندہ بھی مومن نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں پڑوسی کے حق کے بارے میں بتاؤں کہ تمہارے پڑوسی کا تم پر کیا کیا حق ہے؟ یا رسول اللہ بیان فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے پڑوسی کا تم پر پہلا حق یہ ہے کہ جب تمہارا ہمسایہ، تمہارا پڑوسی تم سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو، اگر تم سے قرض کا سوال کرے تو اسے قرض دو، اگر وہ محتاج ہو تو اس کی ضروریات کا خیال رکھو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی تعزیت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کے اندر شرکت کیا کرو۔ اور فرمایا اگر تم اس کے ساتھ میں اپنا گھر بنانا چاہتے ہو تو اس کے گھر سے اپنی گھر کی دیوار بھی اونچی نہ کرو کہ کہیں اس کے گھر کے اندر آنے والی ہوا رک نہ جائے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم گھر کے اندر سالن بنایا کرو تو اپنے سالن کے اندر زیادہ خوشبو اور زیادہ تڑکا اتنا نہ لگایا کرو کہ اگر اس بیچارے کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ گوشت کھانے کا محتاج ہے اور تمہارے پاس گوشت ہے تو تم اپنے گوشت کی خوشبو سے، اپنے سالن کی خوشبو سے اس کو تکلیف نہ دیا کرو۔ اور فرمایا جب تم اپنے بچوں کے لیے کوئی شے لایا کرو، پھل لایا کرو، بازار سے کوئی شے خرید کے لایا کرو تو کوشش کیا کرو اپنے پڑوسی کے بچوں کے لیے بھی لایا کرو۔ اور فرمایا اگر لا نہیں سکتے، تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کم از کم اتنا کیا کرو کہ اپنے بچوں کو وہ پھل دے کے سامنے، اس کے گھر کے سامنے کھڑا نہ کر دیا کرو کہ کہیں اس کے بچے دیکھ کے اس کو جو ہے نا اپنی تکلیف محسوس نہ کریں، اس کے بچوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو اتنا بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ لہذا ہم بھی سوچیں کہ ہم کیا رویہ اپناتے ہیں۔ اب عید کا موسم ہے نا تو ہمارے بچے کپڑے لے آتے ہیں، ہم یہ خیال نہیں کرتے کہ پڑوس کے اندر رہنے والا بچہ غریب آدمی غریب ہے، اس کے بچے کپڑے نہیں لے سکتے، تو ہمارے ہاں یہ کلچر ہے کہ نئے بچے کپڑے آئیں گے تو بچے اٹھا کے پڑوس کے اندر چلے جائیں گے، آس پاس جو عورتیں ایک دوسرے کو دکھاتے دیکھو جی ہم تو بڑے یہ 1500 روپے کا سوٹ بچے کا لے ہیں، یہ 2000 کا سوٹ لے ہیں۔ یہ نہیں خیال کرتے کہ ہمارے پڑوس کے اندر رہنے والے بچے یتیم ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا دل ٹوٹ جائے۔ ہماری اس خوشی کی وجہ سے جو ہے نا، اس رویے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر کوئی تکلیف آ جائے، یہ پریشان ہو جائیں ہمارے اس رویے کی وجہ سے، اور ہماری عاقبت اس کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ لہذا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، تاکید فرمائی۔ اس پر بہت زیادہ مواد ہے، بہت زیادہ مواد، یہ وقت ناکافی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ہوا تو اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم علیہ۔ اللهم ربنا تقبل